کیا نہیں کھانا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے معیار کے مطابق اب اس کو درس نہیں دیا، انگلی منہ میں ڈالی، یعنی اس لیے کہ اب وہ درس کو سمجھنے والی ایج نہیں تھی، انگلی منہ میں ڈالی، زبردستی اس کے منہ سے وہ چیز نکالی، اور پھر حدیث میں آتا ہے آپ نے بچے سے کہا کخ کخ، جیسے ہم کہتے ہیں نا تھو کر تھو کر، بچے کو بولتے بیٹا تھو کر، یعنی تھوک دے اس کو، نکال دے اس کو، جو بھی ذرا بھر الائش تیرے منہ میں اس کی مٹھاس ہے اس کو بھی تھوک دے، نکال دے، ہم جو ہے یہ چیز نہیں کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بچوں پر یہ توجہ دی، اور بچے جس پیار کا حق رکھتے ہیں وہ انہیں دیں۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، حضرت حسنین اوپر چڑھ جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ پیار کی وجہ سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ وہ خود نہیں اترتے تھے، اس لیے کہ میں اٹھوں گا تو یہ گر جائیں گے۔ بچے مسجد میں آتے تھے، عورتیں مسجد میں آتی تھی، عورتیں بچوں کو لے کر آتی تھی، اور بچے جب ماں باپ نماز میں مصروف ہوتے ہیں اور بچوں سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور بچہ ہمیشہ اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی توجہ ہمیشہ ہر وقت 24 گھنٹے مجھ پہ رہے، دوسری طرف اس کی توجہ جائے ہی نہیں۔ اب بچے عموماً جب ماں نماز پڑھنے شروع ہو جائے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، بے شک اس سے پہلے چپ بیٹھا تھا، جیسے اس کا دھیان نماز کی طرف جائے گا بچہ رونا شروع کر دے گا کہ ماں نے مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے، مجھے ہٹا کیوں دیا ہے، اور اپنی توجہ مجھ سے کیوں ہٹا لی ہے، رونا شروع کر دیتا۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں آپ امامت فرما رہے ہوتے، بچوں کے رونے کی آواز آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حدیث میں آتا ہے چھوٹی قرات کرتے، رکوع سجود میں تخفیف فرماتے، یعنی جو آپ کا نارمل طریقہ تھا، فرض کر لیجئے کہ اگر آپ 2 منٹ کا سجدہ کرتے تھے تو اس کو 1 منٹ کا کر دیتے، 1 کا کرتے تھے اس کو آدھے منٹ کا کر دیتے، یعنی اس میں تخفیف کر دیتے تاکہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے، اس چیز کا خیال رکھا، اور ایسے لوگ جب بچوں کا خیال رکھتے ہیں وہ بچے انشاءاللہ یقیناً بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال رکھیں گے، چونکہ عمل اور رد عمل دنیا کا بھی یہی نظام ہے، فارمولہ ہے، عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر ہوتا ہے۔ آپ گیند کو جس قوت سے زمین پہ ماریں گے زمین اسی قوت سے گیند کو اوپر اچھالے گی، ہلکا سا ڈالیں گے تو ہلکا سا اچھالے گی، زور سے ماریں گے تو زور سے اچھالے گی۔ آپ بچے کو جس طرح پیار بچپن میں دیں گے اس کے اگینسٹ میں آپ کے بڑھاپے میں بچوں سے آپ کو وہ پیار یا اس سے کہیں زیادہ پیار آپ کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام رکھا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا سایہ نصیب کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بوڑھے ماں باپ ہیں اور گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، اور بعض ایسے ضعیف ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے بعض کو فالج ہو جاتا ہے اور بستر پہ پیشاب پخانہ ان کا ہو جاتا ہے، اور بعض جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں بغیر کسی کراہت کے وہ ان کے کپڑے دھوتے ہیں، ان کو استنجا کراتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ایک وقت ہم پر بھی تو ایسا گزرا ہے، ہم پر بھی ایک وقت ایسا گزرا ہے، راتوں کو بچے بستروں پہ پیشاب کرتے ہیں، ماں وہ گیلے کپڑے اپنے نیچے ڈال دیتی تھی اور بچے کے نیچے سوکھا کپڑا ڈالتی تھی تاکہ رات کو میٹھی نیند سو سکے۔ بچے کو تکلیف ہے، بچے کو درد ہے، نیند نہیں آ رہی، رو رہا ہے، اب بچہ بول نہیں سکتا مجھے کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کہاں تکلیف ہے، اب وہ ماں باپ ساری رات جاگ کر کئی تجربے کر کے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں بھوکا ہوگا، ماں دودھ لگا کے دیکھ رہی دودھ نہیں پی رہا، پتہ نہیں پیاسا ہوگا، تھوڑے سے قطرے پانی کے ڈال کے دیکھ رہے ہیں اب بھی چپ نہیں ہو رہا، اچھا اس کو کوئی تھوڑا سر میں درد ہوگا، تھوڑا سا یہاں مسل رہے ہیں، یہاں دبا رہے ہیں، اب بھی چپ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، اب ڈاکٹر بھی اپنے تجربے کی روشنی میں تھوڑی علامتیں دیکھے گا، بچہ ہاتھ کہاں لگاتا ہے، بار بار کان کو ہاتھ لگاتا ہے، اچھا جی اس کے کان میں درد ہوگا، وہ کان کی دوائی دے دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ساری رات ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اور بچے کے چہرے پہ جیسے مسکراہٹ آئے ماں باپ کو ساری رات جاگے ہیں وہ ساری پریشانی بھول جاتے ہیں، جیسے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ماں باپ کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسی عجیب چیز بنائی ہے، عجیب نعمت بنائی ہے ماں باپ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا یہ دعاؤں کی فیکٹریاں، جیسے لوگ کپڑے کی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی صابن کی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی سریے کی مل لگاتا ہے، کوئی آٹے کی فیکٹری لگاتا ہے اور اس سے کماتا ہے۔ یہ جو بوڑھے ماں باپ گھروں میں بیٹھے ہوئے نا
یہ یوں سمجھیے کہ 2 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور یہ فیکٹری سے صابن آٹا کپڑا نہیں تیار ہوتا, صرف دعائیں تیار ہوتی. اور بچے جہاں بھی ہوں, آپ سعودی عرب میں ہیں, امریکہ میں ہیں, لندن میں ہیں, جاپان میں ہیں, دنیا کے کسی خطے میں ہیں, جب یہ فیکٹریاں چل رہی ہیں نا, ان کی دعاؤں کے ثمرات وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں ان کے بچے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسا نظام رکھا ہے. اور جب یہ ماں باپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھا گھر سے نکل گیا, بوڑھی گھر سے نکل گئی, بلکہ آپ یہ سمجھیے دعاؤں کی فیکٹریاں بند ہو گئی. اب آپ کو پیچھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہے. لوگ تو تانے دیتے ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ بد دعائیں دیتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں, حاسد ہیں, لوگ ہمیشہ نفاق کرتے ہیں, لیکن ماں باپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں. بچے کچھ بھی کر دیں, ماں باپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں. مجھے ایک مستنصر حسین تارڑ ہے, پاکستان میں سفر نامے لکھتے ہیں. ان کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ ایک صاحب تھے, ان کا بچہ باہر سے پڑھ کر آیا, امریکہ سے کہیں سے پڑھ کر آیا, اور 25-30 سال کا گبرو جوان ہے. گھر کے لان میں, بنگلے میں لان ہوتا ہے, اس میں بیٹھا ہے. باپ بھی بوڑھا, اس کے سامنے کرسی ڈال کے وہ بھی آ کر بیٹھ گیا. باپ نے پوچھا, بیٹا کیا ٹائم ہوا؟ بیٹے نے بتا دیا, ابا جی 1 بجا ہے. گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزر گیا. باپ نے پھر پوچھا, بیٹا کیا ٹائم ہوا؟ اس نے کہا, ابا جی آپ کو بتایا تو تھا 1 بجا ہے, اب یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے تو اب 1:30 بجا ہوگا. 1:30 ہی بجا ہے, اب کیا بجا ہوگا؟ اچھا بیٹا. تھوڑی دیر بعد آدھا گھنٹہ اور گزر گیا. باپ نے پھر پوچھا, بیٹا کیا بجا ہے؟ اب اس کے لہجے میں, یعنی بچے کے لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے. اس کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک سوال مجھ سے بار بار یہ بڈھا کیوں کر رہا ہے. اب اس کو جذبات میں, آواز میں تھوڑی شدت ہے. ابا جی بتایا تو تھا آپ کو, اب جب 1:30 بجا تھا تو اب آدھا گھنٹہ ہو گیا, 2 ہی بجے ہوں گے. اتنا تو اندازہ آپ لگا سکتے, اتنی عمر ہو گئی ہے, اتنا بھی اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اس نے آدھا گھنٹہ اور گزار دیا, خاموشی سے بیٹھا رہا, کچھ نہیں کہا. پھر اس ہی سوال کیا تو آخر بیٹا تلخی میں آ گیا. ابا جی یہ گھڑی اتار کے آپ اپنے پاس رکھ لیں, مجھ سے بار بار آپ سوال نہ کریں. اس نے کہا, بیٹا بس یہ آخری میری ایک بات ہے, وہ سامنے جو گھر کی اپنی الماری ہے نا, جو میرے بیڈ کے ساتھ ہے, اس الماری کو کھولو. اس کے دراز میں میری ایک کالے رنگ کی ڈائری رکھی ہوئی ہے, وہ آج سے 25 سال پرانی ہے. وہ ڈائری اٹھا کے لا. وہ ڈائری اٹھا کے لیا, چلو جان چھٹی ہے کہ بتا, آخری مرتبہ کام بتایا ہے ابا جی نے. وہ ڈائری اٹھا کے لے آیا. اس کو کہا, بیٹا فلاں تاریخ والا, فلاں مہینے کی ڈائری میں مہینے ہوتے ہیں, سن ہوتے ہیں, تاریخ ہوتی ہے, صفحات اسی حساب سے ہوتے ہیں. فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کا صفحہ کھولو. اس نے کھول لیا. اچھا بیٹا اتنا کام کر دو کہ یہ صفحہ ذرا سا مجھے پڑھ کے سنا دو. اس نے صفحہ پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا تھا کہ آج فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہے اور میرا بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے, 2 سال کا ہو گیا, اب توتلا بولنے لگا ہے. میں لان میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ میرا یہ بچہ کھڑا ہوا ہے, اور دیوار پر, ہمارے گھر کی دیوار پر کوا آ کر بیٹھا ہے. میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے, ابو یہ کیا ہے؟ میں اسے بتاتا ہوں کوا ہے. تھوڑی دیر بعد بچہ پھر مجھ سے پوچھتا ہے, ابو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا, بیٹا کوا ہے. اس نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کھیلا کودا, پھر پوچھا, ابو یہ کیا بیٹھا ہے؟ میں نے اس کو پکڑ کر پھر پیار کیا اور میں نے کہا, بیٹا کوا ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے نے 25 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے. میں نے ہر مرتبہ میرا پیار بڑھتا چلا گیا. میں اس کو تھپکتا, پچکاتا, اپنے ساتھ سینے سے لگاتا اور بار بار کہتا یہ کوا ہے. پھر کہنے لگا, بیٹا دیکھ یہ تیری ہی ڈائری ہے, یہ جو 25 سال پرانی بات ہے یہ تیری ہی بات ہے. تو نے مجھ سے 25 مرتبہ کوے کے بارے میں پوچھا اور ہر مرتبہ میرا پیار بڑھتا چلا گیا اور میں نے تجھے جواب دیا, اور میں نے تجھ سے 3 مرتبہ ٹائم کا پوچھا اور تو اکتا گیا. یہ فرق ہے ماں باپ میں اور بچوں کے ذہن میں. یہ فرق کہ آدمی اگر مسلمان ہے اور وہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ نے میرے بچپنے میں